پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم۔ اور مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، حاجیوں، نمازیوں، اہل حدیثوں، من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ، جس بندے سے اپنے کسی مسلمان بھائی پر زیادتی ہو چکی ہے، کسی طرح کی، اس کے مال میں زیادتی ہو گئی، اس کی عزت میں زیادتی ہو گئی، اس کے کسی حق کی تلفی ہو گئی، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، مرنے سے پہلے پہلے آج وہ معاف کروا لے، آج مرنے سے پہلے پہلے جس کا حق مارا ہے اس کو واپس لوٹا دے۔ جو معافی مانگنے والا ہے وہ معافی مانگ لے، جس کا دے سکتا ہے وہ کیا کر دے، دے دے، تو اللہ معاف کر دے گا یہ حقوق بھی۔ توبہ سے نہیں معاف ہونے، جس کا کھایا اس کا حق لوٹانے سے معاف ہونے۔ بہن کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک ٹیڑی پیسہ حساب کر کے اس کو لوٹانے سے معاف ہونا ہے۔ پھپھیوں کو جو حق کھا رہے ہیں پھپھیوں کو دینے سے معاف ہونا ہے۔ جو پھپھیوں کی اولادوں کا کھا رہے ہیں بیٹھے، دادے سے چلا رہے ہیں، وہ ان کو دینے سے معاف ہونا ہے۔ وہ توبہ سے نہیں معاف ہونا، نہ حج عمرے سے معاف ہونا ہے، وہ دینے سے معاف ہونا ہے۔ کرو واپس، معافی چاہتے ہو تو۔ آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئی، ہاں نہیں آئی سمجھ۔ بھئی ہم نے تو ساری زندگی غفلت والی بسر کی ہے، ہمیں شعور نہیں تھا، ہم نے تو اتنے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، اب ہمیں یاد ہی نہیں ہے کس کا کتنا کھایا ہے، اور کئی ان میں سے فوت ہو چکے ہیں، اور کئیوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ اب ان کو حاجی صاحب کیسے واپس کریں، کیسے واپس کریں انہیں، کہاں سے ڈھونڈے انہیں؟ یہ دودھ میں پانی ڈالا ہے، خزانے کا مال لوٹا ہے، بجلی چوری کر کے کھائی ہے، پانی چوری کیا ہے، اب مجھے کیا پتا کس بندے کا کتنا پانی میں نے اپنے کھیتوں میں لگایا ہے، کتنے پیسے اس کے بنتے، میں کیسے دوں اس کو؟ آ گئی سمجھ؟ کوئی نہیں آئی۔ بھئی اللہ یہ بھی معاف کر دے گا، اللہ کی قسم اس کا بھی طریقہ ہے اسلام میں، رب معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کا تو پتہ ہے نا کہ فلاں فلاں کا اتنا حق ہے، ان کو تو واپس کرنا ہی پڑے گا، واپس کر دو۔ واپس نہیں کر سکتے اس سے جا کر منت کر لو، وہ معاف کر دے تو تب بھی معاف ہو جائے گا۔ اور جن کا نہیں نہ پتا، غفلت کی زندگی میں ہو گئے، حق تلفیاں ہو گئیں، غیبتیں ہو گئیں، چگلیاں ہو گئیں، ہاں گالیاں نکال دی، اب سمجھ آئی ہے کہ کام خراب ہے، تو میرے بھائیوں یہ معافی کا طریقہ یہ ہے کہ موٹا سا ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے، موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے اپنی غفلت کی زندگی میں آج تک مثلا 1,00,000 روپیہ نجائز لوگوں کا کھایا ہوگا 2 نمبری سے، ٹھیک ہے، میں 1,00,000 روپے کی بجائے اپنے دل میں طے کر لوں میں نے ادا کرنا ہے 2,00,000 روپیہ، تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ اپنی آمدن سے بچا کرنا، یہ کہہ کر صدقہ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ میں تیری عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں یا رب، میں دنیا میں اپنا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے شعور نہیں تھا، پہلے سمجھ نہیں تھی، میں غلطیاں کر بیٹھا، اب سمجھ آئی ہے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے میں کس کا کتنا حق مارا ہے، کیسے لوٹاؤں، یا اللہ جن کے پیسے ہیں یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ آپ کہیں گے پیسے تو اس طرح معاف ہو جائیں گے صدقہ کرنے سے، تو غیبتیں، گالیاں، چگلیاں، بہتان، ہاں تھپڑ، وہ کیسے معاف ہوں گے جو فوت ہو گئے، جو رابطے میں نہیں ہیں؟ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، ہماری عادت بن چکی ہے، کلچر ہے نا ہمارا، ہم اپنے مخالفین سیاستدانوں پر ہر وقت تان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ حزب اختلاف والے سارا دن انہوں نے توپیں رکھی ہوئی ہیں، حزب اختلاف والوں نے حکومت پر فٹ کرتے اور حکومت والے بڑی بڑی توپیں چلاتے، قسم اللہ کی اتنے بڑے بڑے جھوٹ، اتنے بڑے بڑے بہتان، اتنے بڑے بڑے یہ غیبتیں، حد سے زیادہ۔ جو کلچر اوپر چلنا ہے وہی نیچے چلنا ہے، سسٹم ہی یہ ہے ہمارا۔ نواز شریف کی بھی ہم نے بڑی غیبتیں کی ہیں، زرداری کی بھی بڑی کی ہیں، عمران خان کی بھی بڑی کی ہیں، بہتان بھی سب پر ہیں، بہت باندھے ہوئے ہیں۔ اب نواز شریف سے کیسے معافی مانگے؟ ہاں اس سے ہمیں کون ملنے دے گا؟
شیر پاکستان کہتے انہوں نے بھی کٹ کوئی نہیں کی. ٹھیک ہے, انہوں نے کٹ نہیں کی تو وہ انشاءاللہ حساب دیں گے رب کے ہاں, بچیں گے نہیں, قسم ہے اللہ کی کسی نے نہیں بچنا. انہوں نے کٹ نہیں کی تو ہم نے ان کے ساتھ ویسا نہیں کرنا. ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم نے ان کے ظلم پر صبر کرنا ہے, ان کے ظلم پر صبر کرنا ہے, اجر رب سے لینا ہے. جتنا ظلم, جتنی حق تلفیاں ان سیاستدانوں نے, ان حکمرانوں نے ہماری کی ہے, اللہ کی قسم ہمیں نیکیاں مل جائیں گی اس کے بدلے میں. اگر ان کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو ہمارے گناہ کم ہو کر ان کے سر پہ چڑھ جائیں گے, ہمارا تو فائدہ ہے. ہم ان جیسا طریقہ اختیار کیوں کریں, ہم اپنا نقصان کیوں کریں غیبتیں کر کے ان کی. جن کی جو فوت ہو گئے, جن کے پاس پہنچنا ممکن نہیں, جب تک آپ زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. اب پہلے ان کو مجلسوں میں پنڈا جاتا تھا, اب ان کے لیے کیا مانگیں؟ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے, یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے. اس لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں اپنا حساب دنیا میں صاف کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہاں حساب بڑا مہنگا ہے. مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ کتنا مہنگا ہے؟ کتنا مہنگا ہے؟ نہیں احساس ہمیں تھوڑا سا غور کرنا. اللہ نہ کرے او میرے سیال کوٹیو, اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم رہ جائے. 33 کی بجائے کتنے نمبر آ جائیں؟ ایک نمبر کم ہو جائے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, ایسا بندہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا, ڈالروں سے, یوروں سے, ریالوں سے, پاؤنڈوں سے, سونے چاندی سے بھرا ہوا کوئی لے لے, مجھے ایک نیکی مل جائے گی. ہاں, اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے خلا کے برابر سونا بھی بھر کے لے آؤ گے نا, وہ نہیں قبول ہونا. وہاں پر ڈبل بھی لے آؤ گے پھر بھی نہیں قبول ہونا. اتنی مہنگی ہے وہاں پر نیکی, اور وہاں ہر گالی کے بدلے میں نیکی جائے گی, غیبت کے بدلے میں نیکی جائے گی, چغلی کے بدلے میں نیکی جائے گی, بہتان کے بدلے میں نیکی جائے گی, نجائز زیادتی کے بدلے میں نیکی جائے گی, رشوت کے بدلے میں, کرپشن کے بدلے میں, ملاوٹ کے بدلے میں, بہنوں کا حق کھانے کے بدلے میں, لوگوں کے پلاٹوں پر, زمینوں پر نجائز قبضے کے بدلے میں نیکیاں جائے گی. وہاں پر بڑا مہنگا ہے, وہاں پر حساب بڑا مہنگا ہے میرے بھائیوں. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے مانگے دعائیں, اور ان کی کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کریں. جہاں جہاں ان کو پنڈا تھا نا ان کی خرابیاں بیان کر کے, وہاں جا کے ان کی خوبی کا تذکرہ بھی کریں, اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ مجھے اب سمجھ آئی ہے, میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں. یا اللہ ان سے معافی تو نہیں مانگ سکتا جا کر, مجھے پتہ نہیں کہاں ہے, میں پہنچ نہیں سکتا ان تک, مر گئے ہیں. یا اللہ ان کی اچھائیاں بھی ذکر کر رہا ہوں, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ رب معاف کر دے. آپ کہیں گے اس بات کی دلیل کیا ہے, یہ آپ نے حل کہاں سے نکالنے؟ بھئی میرے گھر سے نہیں آئے حل, یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے, میں نے اس کی ترجمانی کی ہے. پیارے پیغمبر کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. میں نے شیر پاکستان کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا, معذرت حضرت صاحب. اللہ آپ کو تندرستی والی, ایمان والی زندگی عطا فرمائے. بہت زیادہ اپنے دین کا اللہ کام لے لے. اللہ اکبر. ایک حدیث سنا کے جا رہا ہوں. ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, غور سے سننا, انشاءاللہ آپ کے دل چمک اٹھے گے یہ حدیث سن کر. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میری بات نہیں ہے. من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ, جس نے لوگوں کے اموال لیے, لوگوں کے حقوق تلف کیے, اب وہ واپس کرنا چاہتا ہے, واپس کرنے کا ارادہ ہے, آسمانوں والا رب اس واپسی کے راستے کھول دے گا, اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا, اسے وسائل فراہم کر دے گا, یہ واپس کرنے میں کامیاب ادى اللہ عنہ, رب ادا کروائے گا. اگر خلوص نیت سے فیصلہ کر لیا نا کہ دینا ہے تو اللہ آسانی پیدا, لیکن چونکہ موت بندے کے اپنے اختیار میں, ہمیں ایک سانس کے بعد اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ آنا کہ نہیں آنا. آج اگر
ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنا حساب دنیا میں صاف کرنا ہے، آخرت میں نہیں، اور رات ہی موت آ جاتی ہے. ابھی ہم نے نہ کسی سے معافی مانگی، نہ کسی کے لیے دعا کی، نہ کسی کا ٹکا واپس کیا، تو پھر کیا بنے گا؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان پھر غور کرنا، عبد اللہ عنہ، اگر دنیا میں موقع نہ مل سکا، کعبے کے رب کی قسم ہے آخرت میں رب کوئی نہ کوئی ضرور حل نکال دے گا. اس کی طرف سے ادا ان کو کروائے گا، اسے معاف کروا دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ مخلص ہو کر واپسی کا، دنیا میں حساب صاف کرنے کا پکا فیصلہ کر لے، دل سے. تو آپ بتائیں، آپ نے دنیا میں حساب کرنا ہے یا آخرت میں دینا ہے؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.